بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے سبق میں ہم امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس مایہ ناز کتاب ریاض الصالحین کا مقدمہ پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مقدمہ میں مصنف ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اس کے بعد اپنا مقصد تصنیف ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، اس سے مقصد کیا ہے۔ تو آج ہم ان تینوں باتوں کو پڑھیں گے جو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار مکور اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو واحد ہے، جو یکتا ہے، جس کی کوئی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جو اپنی ذات و صفات میں بالکل یکتا ہے، القہار، اور جو قہر والا ہے، بہت قہر والا، جب کسی پر ناراض ہوتا ہے تو اس کا قہر بڑا سخت ہوتا ہے، العزیز، جو غالب ہے، کوئی چیز سے مغلوب نہیں ہو سکتا، ہر چیز پر اسی کی قدرت چلتی ہے، الغفار، جو بہت معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، مکور اللیل علی النہار، اور جو رات کو دن پر داخل کرنے والا ہے یا رات کو دن پر لپیٹنے والا ہے، جس کی وجہ سے راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کا عکس ہوتا ہے کہ وہ دن کو رات پر داخل کرتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، تو دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تذکرۃ لأولی القلوب والابصار، یہ اللہ تعالیٰ کی آفاقی آیات میں سے، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں سے ایسی نشانی ہے کہ جو دل بینا رکھنے والوں اور جو بصیرت یعنی نظر اعتبار رکھنے والوں کے لیے تذکرہ ہے، یعنی نصیحت ہے، وَتَبْصِرَةً لِذَوِي الْأَلْبَابِ وَالِاعْتِبَارِ، اور جو باعث بصیرت ہے عقل والوں کے لیے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِي أَيْقَظَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ، وہ اللہ کی ذات جس نے بیدار کیا اپنی مخلوق میں سے، جن کو آگاہ کیا، آگاہی فراہم کی، بیدار کیا اپنی مخلوق میں سے، من اصطفاہ، ان لوگوں کو جن کو اس نے منتخب کیا، جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، فزہدہم فی ہذہ الدار، پس ان کو زہد و تقوی کی دولت عطا فرمائی اس دنیا میں، اس جہان میں، یعنی اس دنیا کو انہوں نے اپنا مقصود اور اپنا منتہائی مطلوب نہیں بنایا، اگرچہ دنیا انہوں نے حاصل کی ہو، دنیا جمع کی ہو، اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہوں، لیکن اس کو اپنا مقصود نہیں بنایا۔ وَشَغَلَهُمْ بِمُرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةِ الْأَفْكَارِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کی فنائیت اور آخرت کی بقا پر غور و فکر کرنے والا، سوچنے والا، مراقبہ کرنے والا، اللہ کی قدرت کو سوچنے والا، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور کرنے والا بنایا، اور یہ ان کو غور و فکر کی توفیق ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ وَمُلَازَمَةِ الاتعاظ والادکار، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور یہ دولت ان کو عطا فرمائی کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے نصیحت پکڑتے ہیں اور نصیحت حاصل کرنے کا ہمیشہ اہتمام کرتے ہیں۔ وَوَفَّقَهُمْ لِلدُّؤُوبِ فِي طَاعَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنے کی، اور اس میں ہمیشگی اختیار کرنے کی، اس کے لیے مجاہدہ کرنے کی، اس پر مداومت اختیار کرنے کی۔ وَالتَّأَهُّبِ لِدَارِ الْقَرَارِ، اور ان کو توفیق بخشی ہے دار القرار، جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جس کو قرار ہے، جس کو فنا نہیں ہے، اس گھر کی تیاری کرنے کی۔ وَالْحَذَرِ مِمَّا يُسْخِطُهُ وَيُوجِبُ دَارَ الْبَوَارِ، اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق بخشی ہے
جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں اور جو جہنم کے گھر کو واجب کرنے والی ہیں، آدمی کو اس کا مستحق ٹھہرانے والی ہیں، ان سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ان منتخب بندوں کو۔ والمحافظت علی ذلک مع تغایر الاحوال والاطوار، اگر زمانے میں ادوار میں احوال میں اختلاف بھی پڑ جائے، کوئی بھی زمانہ ہو، چاہے وہ تنگی کا زمانہ ہو، خوشحالی کا زمانہ ہو، وہ دقت کا زمانہ ہو یا وہ راحت کا زمانہ ہو، وہ بیماری کی حالت ہو یا صحت کی حالت ہو، وہ جوانی کی حالت ہو یا بڑھاپے کی حالت ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے اور اللہ کی معصیت سے بچنے کا اہتمام کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اس پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ احمدہ ابلغ حمد و ازکاہ، میں اس اللہ کی ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، ایسی حمد کے جس میں بہت مبالغہ ہو اور جو بہت پاکیزہ ہو، واشملہ وانماہ، اور جو تمام صفات حمد کو شامل اور جامع ہو، اور انماہ جو تعریف کرنے والے کو بہت نفع دینے والی ہو، اور جو اتم اور اکمل ہو۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ البر الکریم الرؤوف الرحیم، اور میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ جو نیکوکار ہے، جو کریم ہے، جو بہت نرمی کرنے والا ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ واشہد ان سیدنا محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وحبیبہ وخلیلہ، اس کے حبیب الخلیل ہیں، اس کے محبوب اور اس کے دوست ہیں۔ الہادی الی صراط مستقیم، جو رہنمائی کرنے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ والداعی الی دین قویم، اور جو ایک مستحکم اور مضبوط اور سیدھے اور سچے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں، اللہ کا سلام ان پر نازل ہو۔ وعلی سائر النبیین، اور سب انبیاء پر یہ رحمتیں اور سلام نازل ہو۔ وآل کل، اور سب کی آل پر بھی یہ نازل ہو۔ وسائر الصالحین، اور جتنے نیک لوگ ہیں ان سب پر یہ صلاۃ و سلام ہو۔ اما بعد، اب صلاۃ و سلام سے فارغ ہو کر امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مقصد تالیف کو شروع کر رہے ہیں۔ فقد قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 اور 57 ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے رزق کا ارادہ نہیں کرتا کہ وہ مجھے رزق دیں، اور نہ وہ میں اس کا ارادہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ میں کسی قسم کے رزق کا ان سے طالب نہیں ہوں، اور اس بات کا بھی ارادہ نہیں کرتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْعِبَادَةِ، اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ جن اور انس صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ فحق علیہم الاعتناء بما خلق له، لہذا ان پر واجب ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اس کی طرف پوری طرح توجہ رکھیں، اس کا اہتمام کریں۔ والاعراض عن حظوظ الدنیا بالزہادہ، اور جو دنیا کا حصہ ہے، دنیا کی لذات ہیں، ان سے زہد و تقوی اختیار کر کے اعراض کریں۔ فإنها دار نفاد لا محل اخلاد، اس لیے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ومرکب عبور لا منزل حبور، اور یہ ایک عارضی سواری ہے جس پر سوار ہو کر آدمی راستہ عبور کرتا ہے، یہ راحت اور خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ ومشرع انفصام لا موطن دوام، اور یہ انقطاع کی کویا ایک گھاٹی ہے اور یہ ہمیشہ کا وطن نہیں ہے۔ فلہذا کان الایقاظ من اہلها هم العباد، جب یہ بات ثابت ہو گئی
کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور دار البقاء اصل آخرت ہے، تو پھر جو بیدار مغز لوگ اس دنیا کے رہنے والوں میں سے ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت کرنے والے ہیں۔ وَأَعْقَلُ النَّاسِ فِيهَا هُمُ الزُّهَّادُ، اور دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اس دنیا میں وہ لوگ ہیں کہ جو زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں، جو دنیا سے دل نہیں لگاتے۔ زہد کی تفصیل میں پہلے سبق میں بیان کر چکا ہوں۔ قال اللہ تعالی انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ یہ دوسری آیت امام بخاری نے آیت ایک ہی ہے، لمبی آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 24 ہے، اس کو ذکر فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر وہ زمین کی سے اگنے والی جو نبات ہے، جو اناج ہے، جو پھل اور پودے ہیں، وہ جب اس پانی کے ساتھ ملے، وہ پودے، وہ اناج کہ جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، اس سے جب مل کر وہ نکلی، وہ نبات، وہ کھیتی اگی، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی اس زینت کو اخذ کر لیا جو اس کھیتی کی شکل میں ظاہر ہوئی، وزینت، اور یہ بہت خوشنما ہو گئی، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اہل دنیا نے، اہل نبات نے، زمینداروں نے، مزارع نے یہ سمجھ لیا کہ وہ اب اس کی دسترس میں ہے اور اس میں وہ جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، تو اچانک ہمارا عذاب، ہمارا حکم دن میں یا رات میں آیا، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، تو ہم نے اس کو کٹا ہوا ایسے بنا دیا جیسے کہ گزشتہ کل وہ تھی ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے اپنی آیات کو اسی طرح تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ والآیات فی ھذا المعنی کثیرہ، امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موضوع کی آیات اور اس مفہوم کی آیات بہت ساری ہیں۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلِ، اور قائل نے کتنی اچھی بات کہی ہے، کسی شاعر کے کچھ اشعار ذکر کیے ہیں امام نووی نے، إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُوا الدُّنْيَا وَخَافُوا الْفِتَنَا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے وہ ہیں کہ جو بہت ذہین ہیں، جو عقل مند ہیں، جو دانش رکھنے والے ہیں، انہوں نے دنیا کو طلاق دی اور دنیا میں آنے والی طرح طرح کی آزمائشوں کا خوف کیا، اس سے وہ ڈرے کہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور ہمارے دین کا نقصان نہ ہو جائے۔ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا، انہوں نے دنیا میں دیکھا اور جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا کسی بھی زندہ انسان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اس کا وطن نہیں ہے، جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا، تو انہوں نے اس کو سمندر کی موج کی طرح بنا دیا، جیسے سمندر ہوتا ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، اسی طرح اس دنیا کو انہوں نے سمندر کا درجہ دے دیا، اور انہوں نے جیسے سمندر کو عبور کرنے کے لیے کشتی ہوا کرتی ہے اور اس پر سوار ہو کر آدمی سمندر عبور کر کے اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے، تو اسی طرح انہوں نے اعمال صالحہ کو کشتیاں بنا دیا اور ان اعمال صالحہ پر سوار ہو کر وہ اپنی منزل مقصود آخرت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، یہ اللہ کے ذہین بندے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ حَالُهَا مَا وَصَفْتُهُ وَحَالُنَا وَمَا خُلِقْنَا لَهُ مَا قَدَّمْتُهُ، جب اس دنیا کا حال وہ ہے جو میں نے بیان کیا
اور ہمارا حال اور ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ہے جس کو میں نے پہلے پیش کر دیا۔ فَحَقٌّ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَن يَذْهَبَ بِنَفْسِهِ مَذْهَبَ الْأَخْيَارِ، تو ہر مکلف کے لیے یعنی جو عاقل بالغ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ راستہ اختیار کرے جو نیکوں کا راستہ ہے، وہ ان کا مذہب اختیار کرے جو اللہ کے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں۔ وَيَسْلُكَ مَسْلَكَ أُولِي النُّهَىٰ وَالْأَبْصَارِ، اور وہ اس راستے پر چلے جو عقل مندوں کا راستہ ہے، جو بینا لوگوں کا راستہ ہے۔ وَيَتَأَهَّبَ لِمَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ، اور جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اس کی تیاری کرے۔ وَيَهْتَمَّ لِمَا نَبَّهْتُ عَلَيْهِ، اور جس پر میں نے تنبیہ کی ہے اس پر غور کرے۔ وَأَصْوَبُ طَرِيقٍ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرْشَدُ مَا يَسْلُكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ التَّأَدُّبُ بِمَا صَحَّ عَن نَّبِيِّنَا سید الاولین والآخرین واکرم السابقین واللاحقین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر النبیین۔ فرمایا کہ سب سے بہترین اور سیدھا اور صاف ستھرا راستہ اس کے لیے اس تمام قضیے میں اور اسی طریقے سے سب سے اچھا اور سب سے صحیح رہنمائی کرنے والا بہترین راستہ اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ان اوصاف سے متصف ہونے کی کوشش کرے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین اور آخرین کے آقا ہیں ان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جو اگلے اور پچھلے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام ہو ان پر اور تمام انبیاء پر۔ وقد قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، مقصد تخلیق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس دنیا سے دل نہ لگایا جائے، آخرت کی تیاری کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان کیے ہیں اور جو صفات مومنین کی بیان کی ہیں اور صحیح احادیث سے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہم اس کو اختیار کریں۔ جب یہ بات ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَصَحَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، اور صحیح سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتے ہیں اس وقت تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ قال، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی کو خیر کی رہنمائی کرے اس کے لیے اس خیر پر عمل کرنے والے کی طرح اجر ہے۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ وَأَنَّهُ قال، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبع، جس نے کسی کو ہدایت کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، دعوت دی، تو اس کے لیے ان تمام لوگوں کے اجور کے مثل اجر ہوگا جنہوں نے اس کا اتباع کیا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، اور یہ اس کو اتنا بڑا اجر جو مل رہا ہے اس کی وجہ سے ان اتباع کرنے والوں، اس نیکی پر عمل کرنے والوں کے اجر میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ روایت مسلم میں ہے اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ وَأَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ رضی اللہ عنہ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر کسی ایک آدمی کو تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں بہت عمدہ مال اور بہت ہی قیمتی مال شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ جب یہ فضائل ہیں دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کے، دعوت دینے کے، اچھائی کی رہنمائی کرنے کے، فرأیت، تو اس بنا پر میرا خیال یہ ہوا ان اجمع مختصرا من الاحادیث الصحیحہ، کہ میں ایک مختصر کتاب لکھ دوں، جمع کر دوں احادیث صحیحہ کے لیے
احادیث صحیحہ سے مراد یہاں اصطلاحی صحیح نہیں ہے کہ ہر روایت سند کے اعتبار سے وہ جو اصطلاحی صحیح ہوتا ہے وہ صحیح ہو، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو قابل استدلال ہو، جس پر عمل کیا جا سکتا ہو بغیر کسی تردد کے، تو لہٰذا اس کی روایت حسن ہو وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کی سند صحیح ہو تو بھی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو میں ایسی کتاب لکھوں جو مختصر ہو اور اس میں احادیث صحیحہ یعنی صحیح سند اور حسن سند سے مروی روایات کو میں جمع کروں، مشتملاً علی ما یکون طریقاً لصاحبہ الی الآخرہ، اور وہ ایسے مضامین پر مشتمل ہو کہ جو اس صاحب اس کے اوپر چلنے والے کے لیے ایسا راستہ مہیا کرے جو اس کو آخرت کی طرف لے کر جاتا ہو، وَمُحَصِّلًا لِآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، اور وہ اس آدمی کے لیے جو اس پر چلنے والا ہو، اس راستے کو اختیار کرے، اس کتاب کو پڑھے، تو اس کے لیے وہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہو ان آداب کے جو ظاہری آداب بھی ہیں اور جو باطنی آداب ہیں، ان تمام کے حصول کا ذریعہ بنے، جامع للترغیب و ترہیب، جس میں ترغیب بھی ہو اور ترہیب بھی ہو، یعنی اعمال کے فضائل بھی ہوں اور معصیتوں پر جو وعیدیں وارد ہوئی ہیں وہ بھی ہوں، وسائر انواع آداب السالکین، اور راہ آخرت کے سالکین کے ہر قسم کے آداب اس میں ہوں، من احادیث زہد، مثلاً اس میں زہد کی احادیث بھی ہوں، وریاضات النفوس، اور نفسوں کی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والی جو احادیث ہیں وہ بھی ہوں، وتہذیب الاخلاق، اخلاق کو درست کرنے والی احادیث بھی ہوں، وطہارات القلوب وعلاجہا، اور قلوب کی پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، اور ان میں جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے علاج کا ذریعہ بنے، وصیانت الجوارح وازالت اعوجاجہا، اور اسی طریقے سے جو دوسرے اعضاء ہیں ان کی حفاظت ہو سکے اور وہ اللہ کی معصیت میں مبتلا نہ ہوں، اور ان کے اندر جو کجی پائی جاتی ہے اس کا ازالہ ہو سکے، وغیر ذالک من مقاصد العارفین، اور اس کے علاوہ عارفین کے جتنے مقاصد ہو سکتے ہیں قرآن و سنت سے وہ حاصل ہو جائیں۔ یہ مقصد تالیف امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ وہ آگے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس میں کس قسم کی احادیث ذکر کروں گا، تو فرمایا وَأَلْتَزِمُ فِيهِ أَلَّا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِ، اور میں نے اس میں التزام کیا ہے کہ میں اس میں حدیث صحیح جو واضح مضامین پر مشتمل ہو، جس کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، وہ ذکر کروں، صرف صحیح۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ صحیح سے مراد صحیح اور حسن دونوں قسم کی روایات ہیں جو قابل استدلال اور قابل عمل ہوتی ہیں، مضافاً الی الکتب الصحیحۃ المشہورات، اور میں ان حدیث کو جمع کروں جو منسوب ہیں ان کتب کی طرف جو صحیح ہیں اور مشہور ہیں۔ تو اس سے مراد بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم ہیں۔ زیادہ تر احادیث صحاح ستہ سے ہیں، کچھ احادیث مستدرک حاکم اور دوسری کتب سے بھی ہیں۔ وَأُصَدِّرُ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ کریمہ، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اس کتاب کے ابواب کی ابتدا قرآن کریم کی آیات کریمات سے کروں، وَأُوَشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحِ مَعْنًى خَفِيٍّ، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے اور التزام کیا اس میں کہ میں ان کلمات کے ضبط کی بھی کوشش کروں جن کی ضرورت ہو۔ بعض اوقات حرکات جب لفظ پر نہیں ہوتی تو وہ کلمات آپس میں ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کلمہ کون سا ہے، اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے۔ تو ایسے موقع پر امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حرکات لگا کر اس کو منضبط کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ لفظ کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے کبھی کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا معنی خفی ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، تو اس معنی کی تشریح بھی میں نے کی ہے، بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنبِیہات، نفیس تنبیہات کے ذریعے سے، اچھی عبارات کے ذریعے سے۔ وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، اور جب میں کسی حدیث کے آخر میں یہ کہوں متفق علیہ، فمعناہ رواہ البخاری و مسلم،
تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس روایت کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وَأَرْجُو إِن تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ يَكُونَ سَائِقًا لِلْمُعْتَنِي بِهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب اگر مکمل ہو گئی تو یہ اس کتاب کی طرف توجہ دینے والے کے لیے، اس کو اہتمام سے پڑھنے والے کے لیے وہ سائق بنے گی الی الخیرات، یعنی اس کو کھینچ کر نیکیوں کی طرف لے کر جائے گی، حاجزا لہ عن انواع القبائح والمہلکات، اور اس کے لیے یہ قبائح کو اور مہلکات کو اختیار کرنے سے رکاوٹ بنے گی۔ طرح طرح کی بیماریاں جو روح میں پیدا ہوتی ہیں، قلب میں پیدا ہوتی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت ہے، کسی سے کینہ ہے، چغلی ہے، بے صبری اور ناشکری ہے، یہ سب مہلکات ہیں، تو ان سے رکاوٹ پیدا ہوگی یہ کتاب پڑھنے سے۔ وَأَنَا سَائِلٌ أَخًا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشائخي وسائر احبابنا والمسلمین اجمعین، اور میں ہر اس بھائی سے سوال کرتا ہوں کہ جو اس کتاب میں سے کسی حصے سے فائدہ اٹھائے تو وہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے مشائخ کے لیے اور ہمارے سارے دوست احباب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ وعلی اللہ الکریم اعتمادی وإلیہ تفویضی واستنادی، اور اللہ جو کریم ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں اپنے کام کو سپرد کرتا ہوں، اسی پر میرا تکیہ ہے۔ وحسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہیں اور وہ بڑے بہترین کارساز ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور کسی نیکی کی توفیق اللہ کے ذات کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، اور کسی بچنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ جو عزیز بھی ہے، غالب ہے اور جو حکمت والا ہے۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقدمہ تھا جو آج ہم نے اس کا خلاصہ اور مفہوم ترجمہ کی شکل میں تقریباً بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے مقصد کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔